علی ایک بہت ہی اچھا لڑکا تھا۔ تمام گھر والے اس سے محبت کرتے تھے۔ علی بھی اپنے بھائی بہنوں امی ابو سے بہت محبت کرتا تھا۔ وہ اپنی امی اور ابو کی بہت خدمت کرتا تھا، کام کاج میں ان کا ہاتھ بٹاتا اور 5 وقت کی نماز پابندی سے مسجد میں جماعت کے ساتھ پڑھتا تھا۔ ایک دن علی فجر کی نماز پڑھ کر گھر واپس آیا اور کسی سے بات چیت کیے بغیر اپنے بستر پر جا کر لیٹ گیا۔ علی کی امی نے اس سے پوچھا، بیٹے کیا بات ہے، آج سکول نہیں جانا، تم اپنے بستر پر جا کر لیٹ گئے؟ تو علی نے جواب دیا، میں نے آج سکول نہیں جانا۔ وجہ پوچھنے پر کہا کہ سکول میں میرے سارے دوست میرے پرانے جوتوں کا مذاق اڑاتے ہیں، پہلے آپ ابو سے کہیں کہ بازار سے میرے لیے نئے جوتے خرید کر لیں، پھر میں اسکول جاؤں گا۔ علی کے ابو بہت غریب آدمی تھے، وہ ایک جگہ نوکری کرتے تھے، اس سے ملنے والی تنخواہ سے گزر بہت مشکل سے ہو رہا تھا، اور علی کے منہ سے اس طرح کی باتیں سن کر وہ پریشان ہو گئے۔ انہوں نے آپس میں مشورہ کیا۔ علی کے ابو نے اس کی امی سے کہا کہ 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجت پڑھیں اور اللہ سے دعا کریں، یا تو اللہ تعالیٰ علی کے لیے نئے جوتوں کا انتظام کر دے، یا پھر اس کو سمجھ نصیب فرمائے کہ یہ اپنے انہی پرانے جوتوں پر گزارا کر لے۔ علی کی امی اور ابو نے صلاۃ الحاجت پڑھی اور دعا کی۔ ظہر کی نماز کے وقت علی نماز کے لیے اٹھا، وضو کر کے بغیر کسی سے بات کیے مسجد کی طرف چل دیا۔ راستے میں اس کی نظر اپنے دوستوں پر پڑی جو نئے جوتے پہنے اسکول سے واپس آ رہے تھے۔ علی ان سے چھپ چھپا کر مسجد کی طرف چل دیا۔ اچانک علی کی نظر ایک لڑکے پر پڑی جو بے ساکھیوں کے سہارے مسجد کی طرف جا رہا تھا، جس کے دونوں پاؤں نہیں تھے۔ اسے دیکھ کر علی کو بے حد افسوس ہوا اور بے اختیار اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور وہ دل ہی دل میں کہہ رہا تھا کہ مجھ سے کتنی بڑی غلطی ہو گئی، اللہ تعالیٰ نے مجھ پر کتنے احسانات کیے ہیں، مجھے تندرست بنایا اور میرے پاؤں کو صحیح سالم بنایا، میں بغیر کسی سہارے کے چل سکتا ہوں، لیکن پھر بھی میں اللہ کی ناشکری کرتا ہوں۔ علی کو اپنی اس حرکت پر ندامت ہوئی۔ وہ سیدھا گھر گیا، اپنے امی ابو سے معافی مانگی اور صلاۃ التوبہ پڑھی اور اپنے اس کام سے توبہ کر لی، اور امی ابو کو سارا واقعہ سنایا کہ اللہ نے کس طرح اس کو صحیح راستہ بتلایا۔ کھانا کھا کر علی گھر سے باہر جانے لگا تو امی نے پوچھا، بیٹا کہاں جا رہے ہو؟ تو علی کہنے لگا کہ اپنے پرانے جوتوں کو نیا کرنے۔ ان کی امی یہ دیکھ کر خوش ہو گئیں کہ بیٹا اپنے پرانے جوتوں پر ہی خوش ہے اور ان کو پالش کر رہا ہے، اور اسی حالت پر وہ اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے۔ جی معزز ناظرین، اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، کسی حالت میں بھی اللہ کی ناشکری نہیں کرنی چاہیے۔ اسی طرح اس کہانی سے یہ بھی سبق ملتا ہے کہ اولاد کے بارے میں کوئی بھی پریشانی ہو تو ہمیں اللہ رب العزت کی طرف متوجہ ہو جانا چاہیے، صلاۃ الحاجت پڑھ کے اللہ سے دعا مانگنی چاہیے، تو اللہ تعالیٰ اس دعا کو ضرور قبول فرمائیں۔ جزاک اللہ۔